السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبر اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں منگل کی رات اور مئی کی 19 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور مئی کی 20 تاریخ ہے۔ ناظرین، امریکہ سے بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو جنگ کے حوالے سے ہے جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے صدر ٹرمپ کی مقبولیت اور ان کی ریپبلکن پارٹی پر گرفت کا ذکر کروں گا۔ آج یہاں کچھ ریاستوں میں پرائمریز ہوئے، یعنی پارٹی کے اندر انتخابات ہوئے، جہاں پر کہ صدر ٹرمپ کے ایک بہت بڑے ناقد جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور جو کینٹکی سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یعنی امریکی ایوان زیری کے ممبر ہیں، ان کا نام تھامس میسی ہے، جو صدر ٹرمپ کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ ان کا جب ان کے خلاف جب امپیچمنٹ کی موشن لائی گئی تھی پہلے، تو اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ وہ جو ایپسٹین فائلز کی ریلیز میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا، تو وہ ٹرمپ کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ ٹرمپ ان کی بہت زیادہ خلاف بھی ہیں، کئی بیانات بھی دے چکے ہیں۔ یہاں پر ان کی پرائمریز ہو رہی ہے، کیونکہ یاد رکھیے اس سال نومبر میں یہاں پر مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں، اور تمام پارٹیوں میں جہاں جہاں پرائمریز ہونی ہے وہاں وہاں پرائمریز ہو رہی ہیں۔ تو کنٹکی میں جو پرائمری ہوئی آج، وہاں پر تھامس میسی کے مقابلے میں صدر ٹرمپ نے ایک کینڈیڈیٹ کو نامینیٹ کیا جس کا نام ایڈ گیلرن ہے، اور آج نتیجہ سامنے آ گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تھامس میسی اپنا جو پرائمری کا الیکشن تھا وہ ہار گئے۔ اسی طرح مچ میکونل، جو کہ سینٹ میں امریکہ کی تاریخ کے ان سینیٹرز میں شامل ہیں جو کہ بہت بڑے عرصے سے سینٹ کے رکن ہیں، اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی جگہ جو نئے سینیٹر آنا چاہتے ہیں ان کو بھی صدر ٹرمپ نے انڈورس کیا، یعنی اینڈی بار ان کا نام ہے، اور وہ بھی اپنی پرائمری جیت گئے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اگر ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، یعنی جو حالیہ پولز ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان کی مقبولیت 37% تک بتائی گئی ہے۔ ایران جنگ کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں بڑی کمی آئی ہے، لیکن یہ جو الیکشن ریزلٹس آ رہے ہیں تو اس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر ان کی عوامی مقبولیت اوور آل کم ہے، لیکن ریپبلکن پارٹی پر ان کی گرفت بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریپبلکنز نومبر میں الیکشن جیتتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو زیادہ بھرپور طریقے سے اس پر عمل درآمد کریں گے، اور اگر وہ ہار گئے، یعنی ریپبلکن پارٹی الیکشن ہار گئی، تو پھر ٹرمپ کے لیے سیاسی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، اسپیشلی اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں۔ تھوڑا ذکر پاکستان کا، جہاں سے اطلاع ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے آج شمالی وزیرستان میں بڑی کارروائی کی اور شیوا کے علاقے میں 22 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ یہ پاکستان فوج کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے۔ جبکہ اب پاک افغان بارڈر تو بند ہے، کاروبار بند ہے، تھوڑی بہت ٹریفک جو ریفیوجیز کی ہے وہ ہے، باقی سب کچھ بند ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں یہاں اس خطے کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ کاروباری حضرات جن کا ٹوٹل دار و مدار پاک افغان ٹریڈ پر تھا، وہ دار و مدار ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ٹریڈ ہی نہیں ہے، 8واں مہینہ ہے، کوئی تجارت نہیں ہے۔ یہاں پر جو مقامی جو اکانومی ہے، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں، وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے۔ نہ صرف وہ تباہ ہوئی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جو کہ ٹرکنگ کے بزنس میں ہیں، جو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی تجارت میں اپنے ٹرک استعمال کرتے تھے، ان میں سے بہت ساروں کے ٹرک اس وقت افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور گزشتہ آج یہ دوسرا دن ہے کہ وہاں پر، یعنی توخم کے علاقے میں، ان لوگوں نے اسٹرائک شروع کی ہوئی ہے، اور وہ حکومت سے جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ طالبان حکومت کے ساتھ بات کی جائے تاکہ ان کی گاڑیوں کو جو ہے واپس لایا جا سکے اور وہ اپنا کاروبار آگے چلا سکے۔ ظاہر ہے وہاں پر ٹرک پھنسے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے، ڈیلی کی بنیاد پر ہزاروں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور منتھلی لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایک سیریس صورتحال سرحد پر اس حوالے سے بھی ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج اڈیالہ جیل پہنچے، ان کے ویژولز ہر طرف موجود ہیں، لیکن ایک ویژول جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھا۔ پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو، پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو تو کھولا راستہ، کھولا راستہ۔ پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو، 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 حکمرانوں کو روک رہے ہو، 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے کو روک رہے ہو، کھولا راستہ۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک پولیس آفیسر کو بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں، میں اڈیالہ جیل جانا چاہتا ہوں، اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ پوری صوبائی کابینہ ہے، میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، اور ہم جا کر اپنے قائد سے ملنا چاہتے ہیں۔
آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ اور یہاں پر کافی ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا، اور کافی وہ ناراض نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ کہانی ہے جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے اڈیالہ جیل کے باہر چل رہی ہے، اور یہ وہ کہانی ہے جو کہ کئی ماہ سے پاکستانی ریاست کو ننگا کر دیتی ہے، کیونکہ پاکستانی ریاست کی کمزوری اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو ہی ان کو خوف یہ ہے کہ اگر اس شخص کا ایک بیان بھی باہر آیا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پاکستان میں۔ عمران خان کے بیانات تو پہلے بھی آتے تھے، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ان کا اثر تو بہت زیادہ ہے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ تو ہے، لیکن کیا اس نے پاکستان میں کچھ تبدیل کیا؟ یعنی اس لحاظ سے کہ ان کی حکومت گرائی گئی، کیا اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ پورا نظام ان کے خلاف کھڑا ہے، پوری عدالتی جو پاکستان کا جو پورا عدالتی سٹرکچر ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہے، اور پاکستان کی پوری ریاستی مشینری ان کے خلاف کھڑی ہے۔ اور اس پورے ماحول میں یہاں پر ایک ایسے وقت جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ایک ایسے وقت جب پاکستان میں اکنامک صورتحال کافی بری ہے، ایک ایسے وقت جب پاکستان میں جو اوور آل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہاں پر اپوزیشن کا نام تک نہیں ہے، ایک پارٹی جو اپوزیشن کے نام پر بچی ہے اس کو بھی جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کو روڈ پر روکا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر یہ مراد علی شاہ کے ساتھ ہو جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، یا ایسی صورتحال جو مریم نواز ہیں ان کے ساتھ ہو، تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا؟ پاکستان کا میڈیا کا ہے کیا کہے گا؟ پاکستان کے ریاستی ادارے کیا کہیں گے؟ وہ ادارے جن کے نمائندے باوردی ہو کر سیاسی بیانات دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو نہ کرنے کا انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے۔ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر آپ جس طریقے سے جو ڈسینٹ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، اس سے اور کچھ نہیں ہو رہا، اس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے انٹرنلی۔ دیکھیے، ہمیشہ کے لیے ریاستیں اگر ہتھیاروں پر مضبوط رہتی تو پھر تو چاہیے کہ سوویت یونین کبھی ٹوٹتا ہی نہ۔ اگر ریاستیں صرف ایک نظریے کی بنیاد پر بھی ایک جگہ رہتی پھر تو چاہیے تھا کہ پاکستان نہ ٹوٹتا 1971 میں۔ پاکستان جب 1971 میں ٹوٹا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہاں پر لوگوں کو ڈینائی کیا گیا تھے ان کے رائٹس، یعنی بنگالیوں کو کہتے تھے کہ 4 فٹ کے بنگالی کیا کر لیں گے، یہ سوچ تھی ویسٹ پاکستان میں، یہ سوچ تھی۔ وہاں پر پھر کیا ہوا؟ ڈھاکہ کا پلٹن میدان تاریخ کا ایک ایسا کالا وقت بنا پاکستان کی تاریخ کا کہ جہاں پر پاکستان فوج نے ہتھیار ڈالے، اور وہ تصاویر آج بھی دنیا بھر میں پھیلائی جاتی ہیں۔ کہاں؟ بھارتی میڈیا کی جانب سے، جو کہ پاکستان کو ہمیشہ شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جب سہیل آفریدی ایک پولیس آفیسر کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ اس حد تک اس تذلیل سے تنگ آ چکا ہے کہ وہ اس جو یہ آفیسر ہے اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا رویہ ملک کو توڑنے کے مترادف ہے، تم ملک کے اندر خلیجیں پیدا کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد سہیل آفریدی نے ایک بڑا تفصیلی بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آج میں خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے اپنی کابینہ اور اراکین اسمبلی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان یعنی سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب میں واقع اڈیالہ جیل جا رہا تھا، لیکن وفاقی حکومت نے ہمیں اسلام آباد کے 26 نمبر چنگی جو ہے وہاں پر روک دیا۔ یہ صرف میرے عہدے کی توہین نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ 60 لاکھ عوام کی بھی بے عزتی ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے گیس بھی بند کر رکھی ہے، یعنی گیس وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے، کل میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، بہت زیادہ بندش ہے اس کی۔ جبکہ پنجاب حکومت نے صوبے کی طرف گندم کی ترسیل روک دی ہے، اس کا بھی کل میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ تمام اقدامات وفاق کی روح اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب کی بینائی کا 85% حصہ اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز کی غفلت کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے۔ انہیں اپنے وکلا، خاندان اور ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ وفاقی حکومت عدالتی حکام احکامات نہیں مان رہی، جبکہ پنجاب حکومت ایک سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق پامال کر رہی ہے۔ نومبر 2025 سے عمران خان صاحب کی مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے، یعنی ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ پر رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور ذاتی معالج کو فوری طور پر ان تک رسائی دی جائے۔ تو سہیل آفریدی کا جو یہ بیان ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ کافی ناراض نظر آ رہے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ریاست پاکستان ان کو اور ان کے صوبے کو ٹریٹ کر رہی ہے، بلکہ ٹریٹ نہیں، مس ٹریٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہر وہ ظلم اور زیادتی کر رہی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں بھی اس حد تک اس وقت غم و غصہ نہیں پایا جاتا جتنا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پایا جاتا ہے، جہاں پر کہ وہاں کے عام عوام سے لے کر ان کے وزیر اعلیٰ تک
اس طرح کی تذلیل کی جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں مانگ رہا، وہ تو صرف اور صرف اپنے لیڈر تک رسائی مانگ رہا ہے، جو کہ بڑی نارمل بات ہے۔ لیکن یہ معاملہ صرف نارمل ریاستوں میں ہوتا ہے، پاکستان اب نارمل ریاست ہے۔ یہ ایکچولی اس وقت پیور ڈکٹیٹرشپ کے تحت چل رہی ہے، جہاں پر کہ ڈسینٹ کی کوئی جگہ نہیں۔ ریاست میں ہمیشہ عدالتیں کام کرتی ہیں، عدالتیں انصاف دیتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت عدالتیں سوئی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ عدالتیں جاگیں، خدا کرے کہ نظام میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئیں جو کہ اس نظام کو درست کرنے کے لیے کوئی بڑا کردار ادا کریں، لیکن فی الحال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان کی اپنی پارٹی میں بھی بہت کمزوریاں ہیں، اور پاکستانی عوام بھی میرا خیال ہے کہ بس اب تھک گئے ہیں، یا پھر ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب، اور وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بیجنگ پہنچے ہیں۔ یعنی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، یعنی 13 تاریخ کو صدر ٹرمپ گئے تھے وہاں پر، اور وہاں انہوں نے صدر شی جن پنگ سے ملاقاتیں کی۔ 2 دن کا ان کا دورہ تھا، 2 روزہ دورہ پیوٹن کا بھی ہے، بہت اہم دورہ ہے۔ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب یوکرین میں جنگ جاری ہے، جو خلیج ہے وہاں پر بھی جنگ جاری ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ساتھ پھر جو روس اور چین کے درمیان تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر رہے ہیں عالمی سطح پر۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ریسیٹ ہو چکا ہے، اور یہ دونوں طاقتیں اب بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں۔ اور جو پیوٹن ہے، وہ اپنے دورے کے دوران تجارت، توانائی اور سیاسی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور روس امید کر رہا ہے کہ چین پاور آف سائبیریا 2 نامی ایک گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے، اس کی اس دورے کے دوران منظوری دے گا، جس کے ذریعے روس چین کو گیس سپلائی کرے گا، ڈائریکٹ گیس سپلائی کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ چین انرجی ڈیفیشینٹ ہے، تو وہ روس پر کافی زیادہ یعنی انحصار کر رہا ہے، اور روس کی کوشش یہ ہے کہ وہ ڈیفیشنسی، کیونکہ روس جو ہے اپنی گیس کا ایک بہت بڑا حصہ یورپ پر بیچتا تھا، لیکن یورپ میں بائیکاٹ ہو چکا ہے، ان پر سینکشنز ہیں، ان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو اب روس کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ براہ راست چین کو گیس دے، اور سائبیریا کے راستے گیس پائپ لائن بچھائی جائے جو کہ چین کو گیس دے گی، جس سے چین کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور یقیناً ان کو گیس سستی بھی ملے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے دوران ہوتا کیا ہے، لیکن باقی بھی جو پیغامات آنے ہیں وہ تو آنے ہیں، لیکن ایک پیغام بہت بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے دورے کے بعد روس امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ روس اب بھی چین کا قریبی اور اہم ترین اتحادی ہے، اور یہی اب ایک نئی حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو پاور سینٹرز ہیں، اس میں یہ 2 پاور سینٹرز کافی زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یقیناً اس کا نقصان امریکہ کو زیادہ ہوگا، اور پھر اس دوران میں جنگ کے خطرات بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آج گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو جنگی زبان ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سر ٹرمپ نے کل یہ اعلان تو کیا تھا کہ میں نے حملے روک دیے ہیں، یعنی آج جو حملے ہونے تھے ایران پر وہ میں نہیں کر رہا، میں 2-3 دن مزید انتظار کروں گا، کیونکہ عرب بادشاہتوں نے ہم سے درخواست کی ہے کہ آپ روک دیں، کیونکہ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس وقت ایک بہت ڈینجرس اسٹینڈ آف ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران پر شدید حملوں کی شاید اب ضرورت ہے، اور دوبارہ حملے ہوں گے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2، 3 یا 4، انہوں نے سنڈے تک کا ذکر کیا کہ آئندہ اتوار تک ممکن ہے کہ کسی بھی دن دوبارہ ایران پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل بھی اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعاون کر رہے ہیں اس وقت، ان دونوں کے درمیان یعنی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بہت زیادہ اس وقت مشاورت چل رہی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی ملٹری پلاننگ مکمل کر لی ہے اس جنگ کے نئے حصے کے لیے، جبکہ ایران بھی کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم بھرپور جواب دیں گے اگر ہم پر حملہ ہوا دوبارہ، اور یہ کہ ہم جنگ کا نیا محاذ کھولیں گے اور ایک نئے طریقے سے کھولیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ایک چیز لگتا ہے کہ شاید سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ شاید ایران اس مرتبہ باب المندب کو بھی بند کر دے، یعنی جو عریبین سی اور بحر احمر کے درمیان جو آبی گزرگاہ ہے، جس کو یمن کے حوثی باغی جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، اگر وہ بھی بند ہو گئی تو عالمی تجارت پر اس کا بہت زیادہ نیگیٹو اثر پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ عالمی سطح پر ایک کساد بازاری شروع ہو سکتی ہے۔ تو یوں امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، جبکہ وال اسٹریٹ جرنل اب یہ رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ ایکچولی جو اس وقت تک بات چیت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں کوئی خاص پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی نہیں ہے، یعنی سر ٹرمپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ کوئی خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی، یعنی فوری طور پر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن ہو۔ اسی لیے جنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے، یہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اور شاید یہ زیادہ خون ریز ہوگی، کیونکہ امریکہ کہتا ہے ہم زیادہ بڑے بم برسائیں گے، اور ایران کہتا ہے کہ ہم نئے محاذ کھولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ زیادہ خون ریز ہوگی اور زیادہ پھیلے گی۔
جبکہ یہاں پر جو تیل کے کرائسس تو ہیں ہی، تیل کی قیمت تو مسلسل اوپر جا ہی رہی ہے، فرٹیلائزر کی قیمت بھی بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے، اور یورپین یونین اب اس بات پر بہت زیادہ غور کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کسانوں کو کس طریقے سے کوشن فراہم کرنا ہے۔ یورپین یونین کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے جو وہاں پر جو کسان طبقہ ہے ان کو بہت زیادہ ریلیف دیں گے، ان کے لیے اسپیشل فنڈنگ دیں گے، تاکہ جو فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھی ہیں ان کو تھوڑا بہت کچھ فائدہ پہنچایا جا سکے کہ ان کا نقصان کم ہو۔ جبکہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کا جو دفاعی صنعت جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہر قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، میں کئی مرتبہ اس پر بات کر بھی چکا ہوں۔ آج نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑی تفصیلی خبر اس حوالے سے جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ نے تقریباً 1200 پیٹریوٹ میزائل جو ہے استعمال کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک پیٹریوٹ میزائل کے بنانے میں 36 مہینے لگتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں 36 مہینے ایک پیٹریوٹ میزائل کے بنانے میں لگتے ہیں، اور اس کی لاگت آتی ہے $4 ملین۔ اور کہتے ہیں کہ اس جنگ میں کئی ایسے مرتبہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کہ امریکہ نے $4 ملین کا پیٹریوٹ $35,000 کی ایرانین ڈرون کے خلاف استعمال کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے جو ویپنز کی شارٹیجز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ امریکہ مجبور ہوا ہے کہ دوسرے علاقوں سے پیٹریوٹ اور دوسرے میزائل جو ہیں وہ مڈل ایسٹ لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے جو ویپنری ہے ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ ان کے پاس چوائسیز ہیں اسلحے کی، لیکن جو پیٹریوٹ اور تھرڈ اور یہ دوسرے جو سسٹمز ہیں یہ کافی افیکٹو سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو زیادہ استعمال کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس صرف یہی دو قسم کے ہیں، ان کے پاس کئی انواع و اقسام کے میزائل سسٹمز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں جو کہ شاید آنے والے دنوں میں استعمال ہوں۔ لیکن امریکہ 700 سے زیادہ بیسز دنیا بھر میں رکھتا ہے، اس لیے اس کو ہر جگہ پر اپنا اسلحہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایران جنگ میں یہ بہت زیادہ اسلحہ جھونکے گا تو اس کا پریشر کہیں اور آئے گا، کیونکہ امریکہ کی جو پروڈکشن لائنز ہیں اسلحے کی وہ بہت زیادہ سلو ہیں۔ اور ایک اور یہ کہ پینٹاگن کے بارے میں اس رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سلولی اسلحہ خریدتے ہیں، یعنی اگر ایک چیز چاہیے تو اگر 100 چاہیے تو یہ 20 اٹھا لیں گے، اور باقی کو بعد میں دیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کی قیمت بھی بڑھتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے امریکی اسلحہ بہت زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو پروڈکشن کی کوالٹی ہے وہ ہوتی تو بہت زیادہ عمدہ ہے، لیکن اس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، جو کہ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ پیٹ ہیگسیت جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں $1500 ارب کا بجٹ ہے، یعنی $1.5 کھرب کا بجٹ ہے ان کے پاس۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ امریکہ کے جو آرسنل میں اسپیشلی جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو مضبوط کرنے میں وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ اسی لیے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے گاڑی بنانے والے جو کارخانے ہیں ڈیٹرائٹ میں، جس طرح فورڈ، GM وغیرہ، ان سے بھی رابطے کیے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، اپنی پروڈکشن لائنز کو ہمارے اسلحہ سازی کے لیے کھولیں، تاکہ ہم جلد از جلد ہمارے جو سٹاکس ہیں جو نیچے گئے ہوئے ہیں ان کو ہم ریپلینش کریں یا دوبارہ ان کو بھریں، اور جنگ کے لیے مسلسل تیاری کریں اور مکمل تیاری کریں۔ اس وقت امریکہ کی جو دفاعی صنعت ہے اس کی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو سامنے آئی ہے۔ اگر اس کا مقابلہ آپ چین سے کریں تو چین اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں شاید امریکہ سے کافی آگے ہے۔ ان کی جو پروڈکشن کی سپیڈ ہے وہ امریکہ سے بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے یہ شاید آنے والے دنوں میں جب اس پر مزید سٹوریز آئیں گی تو مزید آشکارا ہوگا، لیکن فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کی دفاعی صنعت کو اس جنگ نے کافی زیادہ، یعنی اس کو برہنہ کر دیا ہے، آشکارا کر دیا ہے کہ یہ اس وقت کتنے بڑے چیلنجز سے نبردآزما ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے ہو بھی جائیں گے، لیکن مسائل فوری حل نہیں ہوتے۔ ڈیفینس ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، اور جو اسلحہ سازی ہے یہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوتی ہے، وقت درکار ہوتا ہے، پیسہ درکار ہوتا ہے، ریسورسز درکار ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے امریکہ کے پاس باقی سب کچھ تو ہے، لیکن شاید وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔